بابا بابا کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ شہزاد کو ساکت حالت میں دیکھ کر محسن نے پوچھا۔ شہزاد نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، ہاں، بس سارا کو دیکھ کر دل کو کچھ ہوا کہ وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مہندی کی رسم بہت خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ علیزے سارا کے کمرے میں آئی، بہت دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ کبھی اس کے دل میں موجود مستقبل کے متعلق ڈر اور خوف کو ختم کرنے کی باتیں، اور کبھی اسے سمجھاتی رہی کہ بیجا ڈرنے کی وجہ سے کبھی کبھی انسان بہت اچھے وقت کو بھی اچھے سے نہیں گزارتا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے ماں بیٹیاں بیٹھی باتیں کرتی رہیں جب حسن اور زارا بھی آ گئے۔ اب بدلہ لینے کی باری زارا کی تھی تو اس نے حسن کو موٹو کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا، جاؤ بھائی کو بلا کر لاؤ اور سب کے لیے شاندار سی کافی بھی بنا کر لانا۔ حسن منہ بسوڑتے ہوئے بولا، میں چڑیلوں کو کافی پلانے کا شوق نہیں رکھتا۔ زارا نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ علیزے نے اٹھتے ہوئے کہا، میں سب کے لیے کافی بنوا کر بھجواتی ہوں۔ تو سب نے پکڑ لیا کہ ماما نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھو آج رات تو۔ محسن آیا تو سب کے پسند کے حساب سے کافی اور کچھ کھانے کی چیزیں بھی ساتھ میں لایا۔ وہ سب باتوں اور مستی میں مصروف تھے جب شہزاد سارا سے ملنے اس کے کمرے کی طرف آیا۔ ان سب کو ایک دوسرے سے باتیں اور چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھ کر اسے حسرت ہوئی کہ کاش وہ بھی اس سب کا حصہ ہوتا۔ کافی دیر بچوں کا اپنی ماں سے بے تکلف ہو کر ہر طرح کی بات کرتے دیکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ آج اس کا دل بہت بے چین تھا، سالوں بعد علیزے کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ علیزے بہت خوبصورت لگنے کے باوجود بہت کمزور لگ رہی تھی۔ پوری رات باتوں میں گزر گئی۔ فجر کی اذان کی آواز آئی تو علیزے نے کہا کہ سب نماز پڑھ کر کچھ دیر آرام کرو، خاص کر سارا۔ علیزے نے 3 دن کی چھٹی لے رکھی تھی۔ علیزے کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، بار بار اس کی سانس پھول جاتی اور کبھی کبھی تو ناک یا منہ سے خون کے قطرے بھی نکلتے۔ یہ سب بچوں سے چھپانا بہت مشکل تھا، مگر علیزے تو درد چھپانے میں ماہر تھی، اس لیے اتنا سب بھی بآسانی چھپانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بنا کسی درد کے اپنی زندگی کی شروعات کرے۔ بارات کے دن سارا اور زارا کو تیار کرنے کے لیے شہر کی مشہور ترین بیوٹیشن سے گھر آ کر تیار کرنے کا وقت لے رکھا تھا۔ مقررہ وقت پر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ گئی۔ 2 لڑکیاں زارا کو تیار کرنے لگیں جبکہ باقی سب سارا کی تیاری میں مگن تھیں۔ جب بلقیس کمرے میں آئی اور حکم صادر کر کے گئی کہ علیزے کو کہنا وہ بھی بیوٹیشن سے ہی تیار ہو۔ علیزے ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت بہت ہی کم ہے۔ کوئی بھی اگلا پل اس کی زندگی کا آخری پل ہو سکتا ہے۔ وہ سب کو خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتی تھی۔ سارا کی شادی کی تصاویر لینے اٹلی سے مشہور فوٹوگرافر ایزابیلا کو بلوایا گیا تھا۔ جب سارا اور زارا تیار ہو گئیں تو ایزابیلا نے ان کی تصاویر لینے لگی، جبکہ بیوٹیشن بلقیس کی ہدایت کے مطابق علیزے کو تیار کرنے لگی۔ بلیک گاؤن پر بہت نفاست سے ہوئے سلور کام، سلور دوپٹے اور ساتھ میں وائٹ گولڈ کی جولری میں علیزے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ محسن اور حسن نے بلقیس کے ساتھ مل کر بہت خوبصورت اور علیزے کی شخصیت کے مطابق شاپنگ کی تھی۔ علیزے تیار ہو کر بلقیس کے ساتھ باتیں کرتی کمرے سے باہر آ رہی تھی جب شہزاد نے اس کا عکس دیوار پر لگے قد آدم آئینے میں دیکھا۔ شہزاد بنا آنکھیں جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ علیزے کے عکس بھی اس کے دل کو دھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ آج شہزاد کے دل میں خواہش جاگی کہ بس ایک بار علیزے اس سے بات کرے اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ سکے۔
مگر کیا معافی مانگ لینے سے علیزے کے ساتھ ہوئی زیادتی کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ کیا معافی مانگنے پر علیزے معاف کر دے گی؟ کیا معافی مانگنے سے وقت 25 سال پیچھے چلا جائے گا؟ کیا معافی مانگ لینے سے علیزے اس کی زندگی میں دوبارہ شامل ہو جائے گی؟ وہ یہ سب نہیں جانتا تھا، وہ تو بس ایک بار علیزے کو جی بھر کر دیکھنا، سننا اور معافی مانگنا چاہتا تھا۔ پاس بیٹھی بہن شہزاد کی حالت دیکھ رہی تھی، بولی، انسان ہر چمکتی چیز کو سونا جان کر اس کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، یہ دیکھتا ہی نہیں کہ ہیرا تو اس کے اپنے دامن میں پڑا ہے۔ آپ نے نقلی چمک دمک کو دیکھ کر اصلی پر فوقیت دی۔ بھائی، علیزے جیسی عورت آج بھی چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی۔ شہزاد جانتا تھا کہ جو بھی ردا کہہ رہی ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس لیے وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ ردا بات جاری رکھتے ہوئے بولی، آپ کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے بابا فیصل ڈوگر نے علیزے کی دوبارہ شادی کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے لیے بہترین ہمسفر ڈھونڈا جسے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ علیزے 4 بچوں کی ماں ہے۔ مگر علیزے نے سختی سے منع کر دیا، کیونکہ اس کے خیال میں ایک شادی کا تجربہ اتنا تلخ تھا کہ وہ اور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا وقت، توجہ اور محبت دینا چاہتی تھی۔ برا یہ نہیں ہوا کہ علیزے نے آپ کو کھویا، بلکہ برا یہ ہوا تھا کہ آپ نے اس جیسی اچھی لڑکی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ رخصتی کی ساری رسمیں بہت اعلیٰ اور شاندار طریقے سے سر انجام پائیں۔ سارا کے جانے کے وقت ایک عجیب سا درد بھرا ماحول تھا۔ ہر انسان کی آنکھ میں آنسو تھے، اور یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ بیٹی اپنی نئی زندگی شروع کر رہی ہے، کہ دکھ کے آنسو ہیں کہ وہ ان سب سے دور ہو رہی ہے۔ علیزے کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ سارا کے رخصت ہوتے ہی سب سے نظریں چرا کر اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر کچھ پھٹ گیا ہو، اسے متلی سی ہو رہی تھی۔ واش روم گئی تو خون کی بہت بڑی الٹی آئی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر ایک دم چونک گئی۔ واش روم کے دروازے کے باہر کھڑی زارا پوچھ رہی تھی، ماما کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ محسن نے بھیجا ہے، کہہ رہا تھا کہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، دیکھ کر آؤ۔ بمشکل اپنی سانس نارمل کرتے ہوئے علیزے بولی، جی میری جان، بس سر میں درد تھا بہت، تو سوچا کپڑے بدل کر کافی پیتی ہوں۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد خود کو بالکل نارمل کر کے ہاتھ منہ دھونے اور کپڑے بدلنے کے بعد علیزے واش روم سے باہر آئی تو زارا وہیں موجود تھی۔ علیزے زارا کو دیکھ کر بولی، آپ گئی نہیں بیٹا جی کپڑے بدلنے، یہاں کیوں بیٹھی ہو ابھی تک؟ زارا نے اداس ہوتے ہوئے پوچھا، مما کیا آپ سارا آپی کے جانے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ علیزے مسکرا دی، ہاں اسی بات کو تو لے کر دل تھوڑا سا اداس ہے۔ زارا علیزے پر مسکراہٹ لانے کے لیے شرارتی انداز میں بولی، میں تو بہت خوش ہوں، اب کم از کم بھائی اور حسن آپی کی طرح میری عزت کریں گے اور بات بھی مانیں گے۔ دروازے پر کھڑا حسن ایک دم بولا، توبہ توبہ، یہ منہ اور مسور کی دال! بھئی عزت کروانے کے لیے انسان میں خود بھی کچھ قابلیت ہونی چاہیے۔ بتاؤ اپنی ایک خوبی جس کی وجہ سے میں تمہاری عزت کروں چڑیل۔ زارا حسن سے ناراض ہوتے ہوئے بولی، جاؤ بچو، میں بھی تمہیں اب سے کبھی سپورٹ نہیں کروں گی، بلکہ جب تم بنا بتائے گاڑی لے کر جاؤ گے میں تمہیں دادوں سے ڈانٹ پڑواؤں گی، بہت مہنگا پڑے گا یہ سودا تمہیں۔ علیزے نے دونوں کی بحث سن کر مسکراتے ہوئے پوچھا، حسن کہاں ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ شہزاد کے پاس گیا ہے۔ ویسے تو سارے بچے ہی بہت سمجھدار تھے، مگر محسن میں پختگی وقت سے بہت پہلے آ گئی تھی۔ تہجد کے قریب رات 2:30-3 بجے جب ڈوگر ہاؤس میں سب طرف سائیں سائیں ہو رہا تھا تو علیزے اٹھی اور شہزاد کے کمرے کی طرف آئی۔ علیزے کا خیال تھا کہ سارا دن کی مصروفیت اور تھکاوٹ کی وجہ سے سب سو چکے ہوں گے،